نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آج کی شب سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور شہدائے احد کی وصال کی شب ہے۔ دنیا میں جنگیں آج بھی چل رہی ہیں اور آج سے پہلے بھی جنگیں ہوتی رہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن ہر ایک کی جنگ کا مقصد جدا ہوتا ہے۔ کوئی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، کوئی پیٹرول پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، کوئی معدنیات پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، لیکن اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہوئیں جس میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، وہ ساری جنگوں کا مقصد ایک ہی تھا، خدا کی زمین پر خدا کا قانون چلانا تھا۔ نہ زر کے لیے جنگ تھی، نہ زمین کے لیے، نہ زن کے لیے، بلکہ جس کے ہم بندے ہیں ہمارے وجود پر اسی کا قانون چلے۔ اگر مختصراً کہوں تو بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر خدا کی غلامی میں لے آنا، اس کے لیے جنگ ہوا کرتی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاریخ کی بڑی جنگوں کے اندر، اسلامی جنگوں کے اندر جنگ احد کا بھی ایک عظیم مقام ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ بہت سارے لڑائی جھگڑے کے موقع پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ انسان شریعت کا لحاظ چھوڑ دیتا ہے، زبان پھسل جاتی ہے، گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، بڑائی کی باتیں کرنے لگتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کی جنگ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے کہ ہم پتھروں کے دور میں تم کو لے جائیں گے۔ اس طریقے کی باتیں ہر دور کے اندر طاقتور کمزوروں کے بارے میں کہتے رہے، لیکن یہ بات ہمیشہ سے یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا دین وہ دین ہے جو صرف امن و شانتی کے حوالے سے قانون نہیں بتاتا بلکہ جنگ کے حوالے سے بھی قانون عطا فرماتا ہے۔
جنگ کا موقع ہو یا آرام کا موقع ہو، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا راستہ اپنائے رکھا، عدل کا دامن تھامے رکھا، اور ہر موقع پر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تعلیم عطا فرماتے رہے۔ غزوہ احد کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ تاریخ کی وہ بہت بڑی جنگ رہی، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حکمت عملی رہی۔ جنگ احد کے موقع پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الرسل، امام الرسل، افضل الانبیاء، باوجود اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان قافلے کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کرنے کا پلان بنا رہا ہے، تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تنہا کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہونے کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مشورہ طلب کیا اور پوچھا کہ ان کا مقابلہ کس طریقے سے کیا جائے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ حضور آپ کی کیا رائے ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم مدینے میں رہ کر کے جنگ کریں، مدینے کی گلیوں سے ہم واقف ہیں، مدینے کے نشیب و فراز سے ہم واقف ہیں، اگر دشمن ہمارے شہر کے اندر داخل ہوتا ہے تو ہم گلیوں میں رہ کر کے ان سے مقابلہ کر کے انہیں تہہ تیگ کر دیں گے۔ لیکن اللہ اکبر، چند وہ نوجوان صحابہ جن کے دل و دماغ کے اندر شہادت کا جام پینے کا جذبہ موجود تھا اور جو چاہتے تھے کہ میدان جنگ میں جا کر راہ خدا میں اپنی جان لٹا دیں، ان میں وہ صحابہ تھے جن کو بدر کے میدان کے اندر جانے کا موقع نہیں ملا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے شہادت کا جام پی لیں۔ ایسے نوجوان صحابہ جن میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، سب نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شہر میں نہیں باہر نکل کر ان سے جنگ کریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اکثر نوجوان صحابہ اس بات پر متفق ہیں کہ باہر نکل کر جنگ کی جائے اور مدینے میں رہ کر جنگ نہ کی جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ شریف باندھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس زیب تن کر کے اپنے دولت قدے سے باہر نکلے۔ جب صحابہ نے دیکھا تو انہیں تعجب ہوا اور کسی حد تک اپنی رائے کے بارے میں افسوس بھی ہوا کہ ہم نے شاید سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے قبول نہ کر کے حضور کو تکلیف میں ڈال دی ہے۔ لیکن ہر قائد کے لیے، ہر ذمہ دار کے لیے احد کے جنگ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عظیم دستور عطا فرمائے۔ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سرکار سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شاید کہ ہم نے ہمارا مشورہ غلط دیا تھا، حضور ہم یہی رہ کر کے جنگ کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاریخی جملہ آج بھی کتابوں میں موجود ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی جب جنگ کا لباس پہن لیتا ہے تو پھر اتارتا نہیں۔ اور اسی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں کوئی ارادہ کر لیتا ہوں تو اللہ پر بھروسہ کر کے اس پختہ ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکل پڑتا ہوں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں،
بڑی پیاری بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے امام بھی تھے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صفہ چبوترے کے مفسر بھی تھے اور مدرس بھی تھے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے تزکیہ کرنے والے بھی تھے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مسائل کا حل کرنے والے بھی تھے۔ لیکن اللہ اکبر، جہاں بہت ساری خصوصیات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزاج بھی عطا کیا کہ نائبین رسول صرف مصلی کی امامت کے حد تک نہیں ہوتا، بلکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کے لیے تیار ہو کر کے جب نکلتے ہیں تو گویا حضور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جنگ کا نقشہ بھی بدلنا ہو اور کمانڈرنگ کا فرض بھی ادا کرنا ہو تو ایک مسجد کا امام اس فرض کو بھی ادا کر سکتا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم میدان جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کا احد کے میدان پہنچنے کے بعد اس کے پورے منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی اپنائی، اور کوہ عینین پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو کھڑا کیا۔ آپ کئی مرتبہ کئی لوگوں سے اس کی تفصیلات سن چکے ہیں، شاید کہ میں ان تفصیلات کو ذکر کر کے آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہ کر سکوں، لیکن مجھے آج ایک فکر دینی ہے۔ جنگ کے میدان میں آدمی یہ کہتا ہے دشمنوں کی بوٹی نکال دینا، بوٹیاں کر دینا، ٹکے بنا دینا، دشمنوں کو زندہ نہ چھوڑنا، نہ جانے کیا کیا انسان کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد کی طرف جانے سے پہلے جمعۃ المبارکہ کے بعد، جمعۃ المبارکہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام علیہم الرضوان سے خطاب فرمایا، وہ خطاب کون سا تھا، اس خطاب کے جملے کیا تھے، جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ جنگ کے میدان میں بھی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز خطاب کیا تھا، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اپنے صحابہ کے لیے کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان احد میں غازیان اسلام کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ ساز خطاب فرمایا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس اوصیکم بما اوصانی اللہ تعالی بہ فی کتابہ من العمل بطاعتہ والتناہی عن محارمہ۔ اے لوگوں، میں تمہیں اس چیز کی وصیت کرتا ہوں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی کتاب میں دیا ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں اور حرام کاموں سے دور رہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر مجھے حکم عطا فرمایا ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں اور حرام کاموں سے دور رہوں۔ اللہ اکبر، میدان جنگ میں بھی اللہ کے فرمان کا اتنا خیال، میدان جنگ میں بھی اللہ کی اطاعت کا اتنا خیال، میدان جنگ میں بھی اللہ عز و جل کے فرمان کا اتنا لحاظ، گویا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگ کا میدان ہو یا راحت کی زندگی ہو، ہمیشہ ایک بات پیش نظر رہنی چاہیے، اللہ کی اطاعت، اور اللہ نے جن کاموں کو حرام فرمایا ہے اس سے مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب صحابہ چونکہ میدان احد میں موجود تھے، جان ہتھیلی پر لے کر کھڑے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان احد میں کھڑے رہنے والے صحابہ کو فرمایا، ثم انکم اليوم فی منزل اجر و ذکر لمن ذکر الذی علیہ، آج تم اجر و ثواب کے مقام پر کھڑے ہو
جس نے اپنے اس مقام کو یاد رکھا اور پھر اس نے اپنے نفس کو صبر، یقین، جوہد مسلسل اور خوش دلی کا خوگر بنایا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پہلا جملہ یہ تھا اللہ کی اطاعت، حرام چیزوں سے بچنا، اور اس کے بعد آج تم اجر اور ثواب کے مقام پر کھڑے ہو، یعنی میدان احد میں اگر تم کھڑے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ میدان احد کے اندر تمہارے کسی عمل کی بنیاد پر تم اجر سے محروم رہو گے، نہیں، آج تم ایسی جگہ پر کھڑے ہو جہاں تمہارے لیے اجر و ثواب ہے۔ پتہ یہ چلا، یہاں بہت اہم چیز آپ کی سماعت کے حوالے کروں گا۔ ایک انسان سوچتا ہے جان میری ہے، مال میرا ہے، اور اللہ فرماتا ہے یہ دونوں میری امانتیں ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ اب جسے جنت چاہیے وہ اپنی جان کا استعمال بھی اللہ کے فرمان کے مطابق کرے گا اور اپنے مال کا استعمال بھی اللہ کے فرمان کے مطابق کرے گا۔ اب وہ لوگ جو اپنی جان سے زیادہ اللہ کے دین کو سربلند دیکھنا چاہتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں ان موجود صحابہ سے فرما رہے ہیں آج تم ایسی جگہ پر کھڑے ہو جہاں پر اجر و ثواب تمہیں نصیب ہوگا۔ اسی کے ساتھ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفس کو صبر، یقین، جوہد مسلسل اور خوش دلی کا خوگر بناؤ۔ کتنی پیاری بات ہے۔ پہلی بات فرمائی اپنے نفس کو صبر۔ ظاہر سی بات ہے کہ میدان جنگ میں زخم بھی لگیں گے، اللہ کی راہ کے اندر تکلیفیں بھی پہنچیں گی، اللہ کی راہ کے اندر آزمائشوں سے گزرنا بھی پڑے گا، تو خبردار اللہ عز و جل کی راہ میں آنے والی آزمائشوں کے لیے کبھی اپنی زبان سے شکوہ نہ کرنا، دامن صبر کو تھامے رکھنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یقین رکھنا کہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوا کرتا ہے، اور جوہد مسلسل اور خوش دلی کے خوگر بننا، مسلسل کوشش کرنا اور مسلسل جد و جہد کرنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خوش دلی کے ساتھ انسان کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے نماز کا وقت آتا ہے تو کچھ لوگ نماز کو پڑھتے ہیں ایک بوجھ سمجھ کر، ایک اس طریقے سے کہ چلو قرض اتار دیں، اور نماز کو ایک بوجھ سمجھ کر اسے ادا کر لیتے ہیں۔ خوش دلی بہت کم نظر آتی ہے، خوشی خوشی نماز بہت کم لوگ نماز ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خوش دلی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ جب نماز جیسا عمل خوش دلی کے ساتھ انسان کرنے سے ہچکچاتا ہے تو راہ خدا میں انسان خوش دلی کے ساتھ اپنی جان کیسے قربان کر سکتا ہے؟ لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کو خوش دلی کا خوگر بننے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا جب بھی اللہ عز و جل کے کسی فرمان پر عمل کرنا ہو تو بے دلی سے نہ کریں، بے توجہی سے نہ کریں، بوجھ سمجھ کر کے نہ کریں، بلکہ جب بھی اللہ کے فرمان پر عمل کرنا ہو تو خوش دلی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نماز پڑھنی ہے خوش دلی کے ساتھ پڑھیں، روزے رکھنے خوش دلی کے ساتھ، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، جتنی بھی نیکیاں کرنی ہو ساری نیکیاں خوش دلی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ دشمن سے جہاد کرنا بہت مشکل کام ہے، اللہ اکبر، یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ ضرب لگنے کا کام ہے، یہ ہاتھ کٹنے والا کام ہے، یہ پیر کٹنے والا کام ہے، یہ جان جانے والا کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن اتنا تو سوچو کہ تم اگر جان دینے کے لیے جا بھی رہے ہو تو کس کی راہ کے اندر؟ تم اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے جا رہے ہو، اور اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو اللہ دنیا کے انسانوں کو کہہ دیا میری راہ میں جان دینے والے کو مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ساتھ ہی ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم لوگ ہیں جو اس صبر آزما مرحلے میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جنگ کے میدان میں، امتحان کے موقع پر بہت کم ایسے نظر آئیں گے جو صبر کے ساتھ حق پر قائم رہیں، ورنہ تھوڑی سی تکلیف آئی، تھوڑی سی پریشانی آئی، انسان بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن کون سیدھے راستے پر قائم رہتا ہے، کون تکلیفوں کے باوجود اللہ کی اطاعت پر قائم رہتا ہے، اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بجز ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے سیدھے راستے پر چلنے کا، سیدھے راستے پر پختہ کر دیتا ہے، یعنی وہی لوگ اس راستے پر قائم کر رہتے ہیں جنہیں اللہ عز و جل سیدھے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، ورنہ لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اب توجہ چاہوں گا، کیا آج یہ بات سچ نہیں ہے؟ وہ لوگ جو معاشرے کے اندر داڑھی رکھنے والوں کو، معاشرے کے اندر شریعت و سنت کی پاسداری کرنے والوں کو، معاشرے کے اندر دین کی بات کرنے والوں کو جب وہ دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں اگر ہم نے ان کی بات پر عمل کیا تو ہماری زندگی بڑی آزادی سے ختم ہونے والی بن جائے گی، ہمارا لاس ہو جائے گا، ہمارا نقصان۔ برا نہ لگے تو ایک بات عرض کروں، آج پوری دنیا کا مسلمان الا ماشاءاللہ یہی سوچتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم دین پر جتنا زیادہ عمل کریں گے معاذ اللہ مشکلیں اتنی ہی ہمیں آئیں گی۔ دین پر عمل کرنے سے مشکلیں آتی نہیں، مشکلیں جاتی ہیں۔ دین مشکل سے نکالنے کے لیے آیا، دین تکلیفوں سے نکالنے کے لیے آیا، دین نجات دلانے کے لیے آیا۔ جو دین جہنم جیسی تکلیف سے نجات دلا دے وہ دنیا کی تکلیفوں سے بھی نجات دلا دے گا۔ دین بہت عظیم سرمایہ ہے، دین بہت عظیم دولت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آگے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی پیاری بات اور اتنا پیارا ارشاد، آپ شروع سے دیکھیں دشمنوں کا کوئی ذکر نہیں، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی دعوت و تبلیغ کے فرائض کو کس طرح سے انجام دیتے ہیں اور میدان جنگ کے اندر اپنے صحابہ کو کس چیز پر قائم رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور اس حدیث مبارکہ، اس خطبہ مبارکہ کے اس جملے نے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ آپ میں سے ہر کوئی شخص، ہم میں کا ہر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہو، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد کے اندر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَعَ مَنْ أَطَاعَ، اللہ عز و جل اس کے ساتھ ہے جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ جو اللہ کی فرما برداری کرے اللہ عز و جل اس کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ عز و جل ہو دنیا کی کوئی طاقت اسے بگاڑ نہیں سکتی، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں ایک انسان جب اللہ عز و جل کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اطاعت دو ہی کی ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو یا شیطان کی اطاعت کرو، لیکن جب کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شیطان کی اطاعت کرتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج اپنے اعمال کی ابتدا جہاد پر صبر سے کرو، صبر کے ساتھ اپنے اعمال کی ابتدا کرو۔ میدان جنگ کے اندر، دشمنوں سے مقابلے کے اندر
تم صبر کے دامن کو تھامے رکھنا۔ اب یہاں میں سمجھاؤں صبر کا فائدہ۔ قرآن کہتا ہے اِن یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر بھاری پڑ جائیں گے۔ اس لیے کہ صبر کرنے والا تنہا نہیں ہوتا، اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جم جانا، حق پر جمے رہو، ہزار مصیبتیں آ جائیں حق نہ چھوڑو، دامن حق کو نہ چھوڑو۔ تکلیفیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن حق کا دامن تھامے رکھو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کوئی دامن حق کو تھامے رکھتا ہے اللہ عز و جل اس کی نصرت بھی فرماتا ہے اور مدد بھی فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور طلب کرو اس صبر سے فتح کا وہ انعام جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا۔ پھر صبر کی بات حضور نے فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے صبر سے کام لو، اللہ سے صبر کی بھیک مانگو، اور پھر اس صبر کے ذریعے اللہ تمہیں وہ فتح عطا فرمائے گا جو تمہیں انعام کی شکل میں نصیب ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور صبر کرنے والے کو اللہ فتح عطا فرماتا ہے، یہ وعدہ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَيْكُمْ بِالَّذِي أَمَرَكُمْ بِهِ، جس چیز کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس کی پابندی کو لازم جانو۔ یہ خطاب میدان احد میں صحابہ سے حضور فرما رہے ہیں۔ یہ جنگ کے موقع پر آپ ذرا سوچو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں جنگ کا میدان ہو یا کوئی بھی موقع ہو، میرے صحابہ کا کوئی قدم اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ آپ ذرا سوچو کس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ سے متعلق اللہ کی اطاعت کی فکر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کیونکہ میں تمہاری ہدایت یابی پر بہت حریص ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کا حرص رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ امت ہدایت کے راستے کی مسافر بن جائے، وہ ہدایت کے راستے پر چلنے والی بن جائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلسلے میں حریص ہیں۔ دنیا کا انسان مال کا حریص ہوتا ہے، لیکن مدینے کے تاجدار ہماری ہدایت کے حریص نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک تاریخی جملہ حضور نے فرمایا، گھر کے اندر جتنے رہتے ہیں وہ گھر والے گھر کے اعتبار سے سوچیں، خاندان میں رہنے والے خاندان کے اعتبار سے سوچیں، محلے میں رہنے والے محلے کے اعتبار سے سوچیں، تحریک میں رہنے والے تحریک کے اعتبار سے سوچیں، ملک میں رہنے والے ملک کے اعتبار سے سوچیں۔ یہ تاریخی جملہ زندگی پر یاد رکھنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد میں فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سننا، باہمی اختلاف، جھگڑا اور بزدلی عجز اور کمزوری کی علامتیں ہیں۔ باہمی اختلاف، اگر ایک گھر کے اندر میاں بیوی کا اختلاف ہو گیا، ایک خاندان کے اندر آپس میں اختلاف ہو گیا، ایک معاشرے کے اندر اختلاف ہو گیا، ایک تحریک میں اختلاف ہو گیا، ایک ملک میں اختلاف ہو گیا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ کمزوری کی علامتیں ہیں۔ اور آج
इसी पॉलिसी को दुनिया अपना रही है, डिवाइड एंड रूल, इख्तिलाफ करो और हुकूमत करो। और जब इख्तिलाफ होता है तो इंसान कमजोर हो जाता है, हवा उखड़ जाती है, इख्तिलाफ का फायदा दुनिया उठाती है। सहाबा को मैदान ओहद के अंदर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तिलाफ से बचने का हुक्म देते हैं। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें फतह और नुसरत अता फरमाए तो इख्तिलाफ से बचो, इंतशार से बचो, झगड़े से बचो, यूनिटी अपने अंदर पैदा करो। आगे आप सुनेंगे तो पता चलेगा कितनी अजीम यूनिटी का दर्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। आज पूरी दुनिया के अंदर आप देखें, अगर मुसलमान, आप देखते होंगे इलेक्शन के मौके पर एक ही इलाके से 25 मुसलमान कैंडिडेट खड़े होते, क्या हो गया है, किस हद तक लालची बन चुके हैं और इख्तिलाफ की रास्ता अपनाते हुए नजर आते हैं और सब एक दूसरे के खिलाफ जबान दराजी करते हुए नजर आते हैं। ये मुसलमानों का इख्तिलाफ आज दूसरों को फायदा पहुंचाता है। कहने का मकसद ये है, इख्तिलाफ इंसान को कमजोर कर देता है, इख्तिलाफ बुज़दिली की अलामत है, इख्तिलाफ कमजोरी की अलामत है, इख्तिलाफ की बुनियाद पर इंसान फायदा उठाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये उन चीजों में से हैं जिन्हें अल्लाह पसंद नहीं करता। इख्तिलाफ अल्लाह पसंद नहीं करता। इख्तिलाफ की बात बताऊं, झगड़े की बात बताऊं कि ये कितनी खतरनाक चीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार जल्ल जलालहू ने ये बता दिया था कि शबे कद्र कौन सी है, कौन सी रात शबे कद्र है, बता दिया था। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को वो रात बताने के लिए घर से निकले, रास्ते में कुछ लोग झगड़ा कर रहे थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन झगड़ा करने वालों को देखा। उन झगड़ा करने वालों की वजह से अल्लाह ने उस रात का जो तयन फरमाया था, हुजूर के दिमाग से उसे उठा लिया। ये झगड़े का नुकसान, ये झगड़े का नुकसान। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान कहता है वला तनाज़उ फतफशलु व तज़हब रिहुकुम, झगड़ा मत करो वरना तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब ये झगड़े के बारे में कुरान सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, ये उन चीजों में से हैं जिन्हें अल्लाह पसंद नहीं करता। झगड़ा अल्लाह पसंद नहीं करता। और फिर आगे इरशाद फरमाते हैं, और इस पर किसी को फतह और कामयाबी से नहीं नवाजता। जिस कौम के अंदर झगड़े हो, जिस कौम के अंदर फसाद हो, उस कौम को अल्लाह फतह अता नहीं फरमाता। इसीलिए तो आप देखें, फतह तो बड़ी बात है यकीनन। शबे बारात अल्लाह अज़्ज़ व जल बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अपने बंदों को माफ फरमाता है। लेकिन जिन दो बंदों के दरमियान इख्तिलाफ है और सीने में कीना है, उस रात अल्लाह ताला उन दोनों को माफी नहीं फरमाता। आप जरा सोचो, ये झगड़ा, ये इख्तिलाफ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने ये चीज अज सरे नौ मेरे सीने में डाली है कि जो शख्स हराम काम करता है अल्लाह ताला अपने दरमियान और उसके दरमियान जुदाई कर देता है। गौर से सुने आप, मैं जंग का खुतबा बता रहा हूं, ये जुमा का या ईद का खुतबा नहीं है। ये मैदान जंग में हुजूर ने जो खुतबा दिया था, ये वो खुतबा है। जिस चीज को अल्लाह ने हराम फरमा दिया, अगर उसका कोई मुर्तकिब होता है तो उस बंदे और अल्लाह के दरमियान जुदाई हो जाती, जुदाई हो जाती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और जो शख्स उस हराम से अल्लाह की रजा के लिए मुंह मोड़ता है, अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ फरमा देता है। यानी हराम उसे आवाज दे रहा है और वो हराम से मुंह फेर ले, मुंह फेरने वाले की तरफ अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होकर उसके गुनाह को माफ फरमा देते।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 10 بار درود بھیجتے ہیں. پڑھ لیجئے ایک مرتبہ درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص احسان کرے کسی مسلمان پر یا کافر کے ساتھ، صرف مسلمان پر نہیں، کافر کے ساتھ بھی احسان کرے اس کا بدلہ اللہ پر لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا. یہ کہاں کہا جا رہا ہے؟ میدان جنگ. آپ ذرا سوچو، میدان جنگ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اسی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی اجر دنیا میں بھی اللہ عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس اس خطبے کی آخری بات میں عرض کر دوں. بڑا لمبا خطبہ ہے، وقت اتنا نہیں کہ میں پورا خطبہ آپ کو سنا سکوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال اور حرام کو بیان کر دیا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. یہ تمہیں بتا دیا گیا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. ان کے علاوہ ان کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان کا مرتکب ہوتا ہے وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو کسی محفوظ چراگاہ کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ ڈاؤٹ فل جو چیزیں ہیں، ان ڈاؤٹ فل چیزوں کا معاملہ کیا ہے؟ اگر کوئی جانور کسی ایسے کھیت کی طرف پہنچ جائے جس کھیت کی باؤنڈری لگی ہوئی ہو لیکن کنارے کنارے اگر چلنے لگے تو اس کا منہ جو ہے کبھی اس باؤنڈری کے اندر بھی چلا جاتا ہے اور کھیت کی طرف. تو یہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچو، اس لیے کہ اگر تم مشتبہ چیزوں سے نہیں بچے تو ڈر ہے کہ کہیں تم حرام میں نہ پڑ جاؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ یاد رکھیے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح ہے جیسے سر جسم سے ہوتا ہے. سر اور جسم، سر اگر تن سے جدا ہو گیا یا سر میں تکلیف ہوئی تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. سرکار سارے مومنوں کے بارے میں مومن سے کہتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے سر اور جسم کی طرح ہے. جس طریقے سے سر میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، ایسے ہی کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو سارے مسلمان کو بے چین ہو جانا چاہیے. آپ ذرا سوچو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنے غلاموں کو یہ درس دیا. آگے وہی بات حضور نے ارشاد فرمائی جب سر بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. یہ آخری بات تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان احد میں. اب اس کا فائدہ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آخر میں فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والسلام علیکم، یہ کہہ کر سرکار نے خطبہ ختم فرمایا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے لیے سلامتی کی دعا فرمائی، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. یہ کہہ کر حضور نے خطبہ ختم فرمایا. حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. سر اور جسم ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اسی طریقے سے ہے. آپ دیکھیں میدان جنگ کے اندر ایک زخمی صحابی پانی کی پیاس کی شدت کی وجہ سے پریشان ہے، اور جب پانی وہ طلب کرتے ہیں تو ایک پانی پلانے والا ان تک پانی لے کر پہنچتا ہے. قریب دوسرے زخمی صحابی العطش کہہ کر کہتے ہیں. اب زخمی صحابی جن کے پاس پانی لے کر کے پہنچنے والا پہنچا تھا، انہوں نے کہا میں کیسے پانی پیوں
جب میرا بھائی پیاس سے تڑپ رہا ہو پہلے اسے پلاؤ۔ کئی صحابہ اس طریقے سے میدان جنگ میں زخمی تھے، ایک دوسرے پانی کے لیے پکارتے رہے اور ہر ایک دوسرے کی طرف بھیجتا رہا، ان کو پہلے پلاؤ، ان کو پہلے پلاؤ۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر، یہ ہے تعلیم کا اثر۔ اسی جنگ احد کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ بڑی محبت تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ اکبر، ایک بار ان کی نماز جنازہ حضور نے نہیں پڑھی، 2 بار حضور نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ کئی مرتبہ پڑھی۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چاہتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بڑے تاریخی جملے ارشاد فرمائے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے لیے اللہ عز و جل کے یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا شعر ہے اور اللہ کے رسول کا شعر۔ آپ ذرا سوچو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت فرماتے، اور ان کے قبول اسلام کا واقعہ آپ مجھ سے کئی مرتبہ سن چکے ہیں، اور طاقتور اتنے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ فاروق اعظم کے اسلام قبول کرنے کے کچھ دنوں پہلے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور دار ارقم میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، اور دروازے پر فاروق اعظم پہنچتے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، تلوار نیام سے باہر تھی، دار ارقم کے دروازے پر انہوں نے دستک دی۔ صحابہ کرام جو اندر موجود تھے ان میں سے کسی نے جا کر دیکھا تو عمر ابن خطاب کے ہاتھوں میں تلوار، ننگی تلوار موجود ہے۔ آ کر فوراً گھبراتے ہوئے حضور سے عرض کرتے ہیں، سرکار عمر ابن خطاب ننگی تلوار لے کر کے آئے۔ سرکار مطمئن تھے اور سیدنا امیر حمزہ بھی مطمئن تھے، لیکن قربان جائیے ان کے جملے پر۔ سیدنا امیر حمزہ اسلام قبول کر چکے تھے اور چند دن پہلے قبول کیا تھا انہوں نے۔ برجستہ فرماتے، عمر اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو مرحبا، اور برے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا، یہ فرمایا۔ اب ذرا سوچو، اور پھر فاروق اعظم کے لیے دروازہ کھولا گیا، سرکار مطمئن تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب آپ دیکھیں فاروق اعظم 40 مسلمان، اس کے بعد حرم مکہ کے اندر آپ سوچو، آپ اور ہم جاتے ہیں بے خوف و خطر طواف کرتے ہیں، بے خوف و خطر نماز پڑھتے ہیں مسجد حرام کے اندر، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مسجد حرام کے اندر نماز ادا کرنے پر پابندی تھی، بیان پر پابندی تھی، عبادت پر پابندی تھی، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد فاروق اعظم نے برجستہ کہا، جب ہمارا دین سچا ہے تو اب چھپ کر کے عبادت نہیں ہوگی، علل اعلان عبادت ہوگی۔ 2 صفیں باہر نکلی 20-20 لوگوں کی، ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ تھے اور دوسری صف کے آگے سیدنا فاروق اعظم تھے، اور برجستہ کہا، جسے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو اور عورتوں کو بیوہ کرنا ہو وہ ہمیں اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے روکے۔ سیدنا امیر حمزہ بہت جریح تھے، بہت بہادر تھے، اور سرکار سے بے انتہا محبت فرماتے، بے پناہ محبت فرماتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات
رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں ٹالتے تھے، بلکہ عالم یہ تھا کہ کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں سب کی باتیں مان لیتے تھے اور سب کا سوال پورا کرتے، لیکن خاص طور پر کسی کو کوئی بات منوانی ہوتی تو سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کے ذریعے بات کروائی جاتی تاکہ ان کا سوال بھی پورا ہو جائے۔ یاد رکھیں آج بھی جس کسی کو اپنی تمنائیں پوری کرنی ہوں اسے چاہیے کہ پہلے سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضری دے کر ان سے عرض کرے کہ سرکار یا سید الشہداء آپ رسول اعظم کی بارگاہ میں ہماری اس عرضی کو پیش کر دیں، یا ہم جو عرضی کریں اس کی قبولیت کے لیے آپ ہماری سفارش کر دیں، اور پھر حضور کی بارگاہ میں آئے ان کی سفارش سے اللہ دعا کو قبول فرما لے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں وہ اپنے قبیلے میں نہیں کی، اپنے خاندان میں نہیں کی، باہر ہی آپ نے کی۔ ایک شادی تو اپنے خاندان میں کر لیتے۔ سرکار نے فرمایا کوئی ہو تو بتاؤ۔ کہا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ کہا اس سے میرا نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ امیر حمزہ میرے رضائی بھائی ہیں، میں نے جس دائی کا دودھ پیا ہے امیر حمزہ نے بھی اسی کا دودھ پیا ہے۔ آپ سوچیں، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میدان احد میں جس بہادری کے ساتھ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کیا اور جان جانے آفریں کے سپرد کی، ایک تاریخ کا سب سے عظیم واقعہ ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ لوگ جو مزارات پر حاضری کے منکر ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، حضرت سید الشہداء کی شہادت کے دن یعنی بدھ کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بدھ کو سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ بس آخری بات عرض کر دوں، امید تو نہیں تھی کہ میں اس طریقے سے آج تقریر کر سکتا، اتنا تھکا ہوا تھا، لیکن یہ بھی فیض سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ میں اپنی بات بتاؤں، میرے یہاں الحمدللہ میرے گھر میں آج بھی یہ دستور ہے کہ ہر بدھ کے روز سید الشہداء کا ہمارے یہاں فاتحہ دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ان کے صدقے میں بڑے کام بنتے ہیں، بڑے کام بنتے ہیں، بڑے کام بنتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس اس بات کو ذہن میں رکھو، صحابہ، یہ آج سے دستور بنا لو، صحابہ اپنے بچوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کو اس طریقے سے یاد کراتے، صحابہ اور صحابیات جس طریقے سے آج بچے کو قرآن یاد کرایا جاتا ہے۔ میں نے جب یہ پڑھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ صحابہ جنگ کیوں یاد کراتے تھے؟ اس لیے یاد کراتے تھے تاکہ بچے کو پتا چلے کہ اسلام تھالی میں سجا کر کے نہیں ملا، بڑی قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بچوں کو ڈانس سکھاتے ہیں، گانے سکھاتے ہیں، اور اب تو کیا کیا جائے، 2 سال کا بچہ ذرا ستایا، اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، دیکھو کارٹون اور مست رہو، آپ بھی مست رہو، ہم بھی مست رہیں، ختم۔ بدلو اپنی سوچ کو، اپنے نبی سے رشتہ مضبوط کرو، پیغمبر رحمت سے رشتہ مضبوط کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے رشتہ مضبوط کرو۔ اللہ جو توفیق آپ کو دے، آپ اپنی توفیق کے مطابق، اللہ عز و جل کی توفیق کے مطابق سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے احد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نام سے آپ ایصال ثواب کریں، جو آپ سے ممکن ہو سکے، جس طرح ممکن ہو سکے، اس لیے کہ آج سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مزار کے اندر آرام کر رہے ہیں،
وہیں پر حضرت مصعب بن عمیر بھی ہیں اور حضرت عبداللہ بن جحش بھی ہیں۔ کون ہے حضرت مصعب بن عمیر؟ زندگی رہی تو اس پر میں گفتگو کروں گا۔ اسلام کے سب سے پہلے وہ مبلغ جن کو حضور نے تبلیغ کے لیے مدینے بھیجا تھا، یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہم سب پر کرم فرمائے اور ہم سب کو قانون الہی اور قانون رسول کا پاسدار بنائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔